الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ذوالحجہ کا مہینہ اسلامی سال میں آخری مہینہ ہے۔ دنیا کے اندر ہم نے دیکھا کہ جتنے بھی کاروباری ادارے ہوتے ہیں یا بڑے ادارے ہوتے ہیں، یہ سال کے اختتام کے اوپر کلوزنگ کرتے ہیں اور اپنا نفع نقصان، کیا کھویا کیا پایا، اس پہ غور و فکر کرتے ہیں۔ باقاعدہ اس کا اہتمام کیا جاتا ہے اور ہر سال کیا جاتا ہے۔ یہ گزشتہ سال کے اوپر غور کرتے ہیں کہ کیا کھویا کیا پایا، اور اگلے سال کی پلاننگ کرتے ہیں کہ اگلے سال ہمیں کیا کرنا ہے، اور بہتر جانے کی کوشش کرتے ہیں، ترقی کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اسی کو سامنے رکھتے ہوئے جب بھی یہ ذوالحجہ کا مہینہ آئے تو ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ اس سال ہم نے کیا کھویا کیا پایا، یعنی نیکیاں کتنی ہم کر سکے اور کتنے گناہ ہم سے ہوئے۔ نیکیوں کے اوپر ہم ایک تو اللہ کا شکر ادا کریں اور دوسرا قبولیت کی دعا کریں۔ شکر اس طرح، یا اللہ آپ کا شکر ہے کہ مجھے اعمال کی توفیق عطا ہوئی، یا اللہ جو کچھ میں کر سکا ہوں کمی کوتاہی کے باوجود آپ سے درخواست ہے، اللہ اپنی رحمت سے اس کو قبول فرما لیجئے تاکہ یہ کام مکمل ہو۔ گناہوں کے بارے میں جو گناہ ہو چکے، نادم اور شرمندہ ہونے کی ضرورت ہے، اللہ سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے، اور پھر ارادہ بھی کرنے کی ضرورت ہے کہ یا اللہ میں ارادہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آئندہ میں یہ نافرمانی نہیں کروں گا۔ اور جب محرم کا مہینہ آئے یا ذوالحجہ مہینہ، اگلے سال کے لیے بھی کچھ پلاننگ کریں کہ اس سال کو نیک اعمال کے اعتبار سے پہلے سے زیادہ بہتر میں کیسے گزاروں، اور کون کون سے گناہ ایسے ہیں جو میں ابھی تک نہیں چھوڑ سکا، اس سال میں اس کو چھوڑوں۔ تو یہ ترتیب اگر ہم سالانہ کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ ہمارے لیے خیر کے دروازے اور زیادہ کھل جائیں گے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات اور بہت عجیب ہے اور غور طلب ہے۔ دیکھیے، اللہ رب العزت نے جنت اور جہنم میں ڈالنے کا فیصلہ، بھیجنے کا فیصلہ، یہ قیامت کے دن پر مؤخر کیا، اور اس کے لیے ترتیب یہ بنائی کہ اعمال نامے تولے جائیں گے، اعمال کا وزن ہوگا یا اعمال ناموں کا وزن ہوگا۔ فمن ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ، جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری وہ جنت میں، گناہوں کا پلڑا بھاری اگر تو وہ جہنم میں۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اصول تو بنا دیا، نیکی کرو گے یہاں لکھ دی جائے گی، گناہ کرو گے یہاں لکھ دی جائے گی۔ لیکن اللہ رب العزت کی رحمت الحمدللہ ہمارے ساتھ ہے۔ قدم قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے مواقع عطا فرماتے ہیں کہ ہماری نیکیاں بڑھ جائیں، بہت بڑھ جائیں، بہت بڑھ جائیں، بہت بڑھ جائیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں میرے بندے قیامت کے دن جب ان کے اعمال ترازو میں رکھے جائیں تو نیکیاں ہی زیادہ ہوں، گناہ ہی نہ ہوں۔ گناہ توبہ سے یہ معاف کرواتے رہیں اور نیکیاں بڑھتی چلی جائیں۔ تو اللہ نے اس طرح کے نا ہمیں ہر آنے والے وقت کے ساتھ کچھ دنوں کے بعد کوئی نہ کوئی پیکیج ہمیں مل رہا ہے نیکیوں کو بڑھانے کا۔ تو عشرہ ذوالحجہ یہ نیکیوں کا وہ پیکیج ہے جو سال بعد بار بار گھوم گھوم کر آتا ہے، لوٹ کے آتا ہے، پھر آتا ہے۔ کیوں کہ ہماری نیکیاں اتنی بڑھ جائیں کہ کل قیامت کے دن ہمیں شرمندگی نہ ہو، پریشانی نہ ہو۔ انتہائی مبارک یہ 10 دن اور راتیں ہیں۔ ہم ترتیب سے چند باتوں کو ذکر کرتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جس شخص کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو، حدیث میں اس کو یہ رہنمائی ملتی ہے کہ ذوالحجہ کے چاند سے پہلے پہلے وہ اپنے ناخن اور بال وغیرہ کو کاٹ لے، اور پھر قربانی ہو جانے تک اپنے بال اور ناخن، جسم کا کوئی بھی بال اور ناخن وغیرہ نہ کاٹے۔ قربانی چاہے پہلے دن ہو چاہے دوسرے دن، قربانی کے بعد پھر ان چیزوں کو کاٹے۔ یہ ایک مستحب عمل ہے۔ ہمارے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں مستحب ہی تو ہے نا، سنت یا فرض تو نہیں ہے۔
یہ بہت بھاری جملہ ہے بھائی. مستحب کس کو کہتے ہیں؟ وہ عمل جو اللہ کو محبوب ہے، جو بندے کو اللہ کے قریب کر دے. تو مسلمان کو تو ہر وقت اللہ کا قرب چاہیے اور اس میں اضافہ چاہیے. تو مستحب عمل بھی ہم کیوں چھوڑیں؟ ہم کیوں اللہ کے قریب نہ ہو جائیں اور اس کو ہلکا کیوں سمجھیں؟ جو عمل انسان کو اللہ کا قرب دے دے وہ ہلکا ہے، وہ ہلکا ہو ہی نہیں سکتا، وہ تو بہت بڑا عمل ہوتا ہے. تو ہم اس کا اہتمام کریں. اچھا، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں وسائل نہیں ہوتے، قربانی ان پہ واجب نہیں. اگر وہ یہ چاہیں کہ وہ بھی اس عمل میں شریک ہو جائیں تو سبحان اللہ، بہت اچھی بات ہے، ہو جانا چاہیے، خیر ہی ہے، نقصان تو ہے ہی کوئی نہیں. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ چاند سے پہلے ہم اس چیز کا اہتمام کر چکے ہوں. اب چاند جب آ جاتا ہے تو پہلے رات آتی ہے، بعد میں دن آتا ہے. ان 10 راتوں کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، والفجر ولیال عشر. یہ 10 راتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں اللہ نے قسم کھائی. اور حدیث میں یہ بات ملتی ہے کہ ان راتوں کی فضیلت لیلۃ القدر کی مانند ہے، یعنی اللہ کے ہاں بڑی مقام والی راتیں ہیں. تو ان راتوں کو بھی ہمیں اچھا پلان کرنا چاہیے. کم از کم ہمارا کیا پلان ہو کہ عشاء جماعت کے ساتھ ہو اور فجر جماعت کے ساتھ ہو، اور درمیانی اوقات میں اللہ کی نافرمانی کوئی نہ ہو. یہ تو بیسک لیول ہے. اس سے آگے ہم جتنا اپنے آپ کو بڑھا سکیں بڑھائیں، ذکر عبادات میں، تلاوت قرآن مجید میں اور اعمال میں اپنے آپ کو لگائیں. اور جو 10ویں رات ہے نا، جس کو ہمارے ہاں چاند رات کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی موجود ہے. فرمایا عید الفطر اور عید الاضحیٰ، ان راتوں میں جو شخص عبادت کرے گا اس کا دل اس دن زندہ ہوگا جس دن لوگوں کے دل مردہ ہوں گے، یعنی قیامت کا دن. تو یہ 10ویں رات تو اور زیادہ اہمیت کے حامل ہو جاتی ہے. اور ان 10 راتوں کا جو بیسک لیول ہے وہ تو یہی ہے کہ فجر اور عشاء باجماعت ہوں اور درمیان میں ہم اللہ کی نافرمانی نہ کریں. اور آگے جتنا بڑھا سکتے ہوں بڑھائیں، تہجد کا اہتمام اور دعاؤں کا اہتمام. تو ان راتوں کی فضیلت ہمیں مل جائے گی. اب آ جائیں ان 10 دنوں کے اوپر. تو یہ 10 دن اپنی الگ خصوصیت رکھتے ہیں. مختلف احادیث میں یہ باتیں موجود ہیں جن کا میں آپ کو ایک خلاصہ پیش کر رہا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ یہ 10 دن ایسے ہیں کہ اس میں انسان اگر عبادت کرے، اللہ کا ذکر کرے، تو یہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ محبوب ہیں. ان سے زیادہ محبوب کوئی اور دنوں کی عبادت نہیں. صحابہ کے سامنے جب یہ مضمون آیا تو حیران ہو کے پوچھا، کیا ان 10 دنوں میں عبادت کرنا جہاد فی سبیل اللہ سے بھی افضل ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، جہاد سے بھی افضل ہے، مگر وہ مجاہد جو اللہ کے راستے میں نکلا، اس کی جان بھی قربان، مال بھی قربان ہو گیا، وہ تو آگے نکل جائے گا. اس کے علاوہ ان 10 دنوں میں عبادت کرنا، نیکی کرنا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، یہ جہاد سے بھی زیادہ افضل ہے. پھر نبی علیہ السلام نے ذکر کے بارے میں بتایا کیا ذکر کرنا. فرمایا لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. ان کلمات کو، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو خوب بیان کرنا، کثرت سے بیان کرنا، بار بار بیان کرنا. تو یہ احکامات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیے. اب ہمیں کیا چاہیے کہ ان 10 دنوں میں خوب اللہ کا ذکر کریں تاکہ اللہ کی عظمت ہمارے اندر بڑھتی چلی جائے. جب اللہ تعالیٰ کی محبت اور عظمت ذکر الہی کی برکت سے اور کثرت سے بڑھتی چلی جائے گی، گناہوں کا چھوڑنا خود بخود آسان ہوتا چلا جائے گا. تو ہم اس کی فکر کریں. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، ان 4 کلمات کا باقاعدہ احادیث میں ذکر. تو اس کا ایک طریقہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہم سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، تیسرا کلمہ ہی کثرت سے پڑھ لیں، ساری چیزیں آ گئیں. ایک طریقہ یہ بھی ممکن ہے اور جدا جدا بھی ممکن ہے، جیسے آسانی ہو. ایک اور چیز بھی ہے، وہ جو چیز بتانے اب لگا ہوں اس کا اس عشرے سے خصوصاً کوئی تعلق نہیں ہے. وہ ایک عام سارے سال کی چیز ہے، کوئی بھی کبھی بھی کہیں بھی کر سکتا ہے. لیکن یہ 10 دن ہیں ہی ذکر الہی کے. اگر اس کام کو ان 10 دنوں میں جوڑ لیا جائے تو ہمارے لیے اس کام کا کرنا آسان ہو جائے گا. اور ساتھ ہی ساتھ یہ فائدہ ہوگا کہ اگر ہم اپنے آپ کو کھلا چھوڑ دیں گے نا کہ جو چلو ٹھیک ہے
ہم پڑھ لیں گے، زیادہ کر لیں گے، ادھر سے موبائل آ گیا، ادھر سے فیس بک، ادھر سے یوٹیوب، ادھر سے کوئی اور معاملہ آ گیا، اور ہم نے جو سوچا ہوا تھا 10 دن گزر جائیں گے اور ہماری سوچ ہی رہ جائے گی۔ تو بہتر ہوتا ہے کہ انسان کوئی ٹارگٹ بنا لے اور اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے کی کوشش کرے اور اللہ سے مانگے۔ تو کوئی ٹارگٹ ذہن میں ہوتا ہے، پھر ساتھ اس کو کوئی فضیلت، کوئی فائدہ بھی آتا ہے ذہن میں، تو انسان ذرا کوشش کر لیتا ہے۔ پھر کیا ہوگا کہ موبائل پہ کوئی بات ہوئی اور کوئی کام ہوا، انٹرنیٹ پہ بیٹھے، لیکن ساتھ ہی خیال آ جائے گا کہ نہیں مجھے تو وہ کام کرنا ہے، تو انسان پھر باقی چیزوں کو ذرا کم کر دے گا، محتاط ہو جائے گا، لمیٹڈ کر دے گا۔ تو یہ فائدے ہوتے ہیں ٹارگٹ کو بنانے کے۔ وہ عمل کیا ہے؟ حدیث کے اندر یہ بات موجود ہے کہ 70,000 مرتبہ کلمہ پڑھنا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اس کو پڑھ کے کسی کو ایصال ثواب کر دینا، ہدیہ بھیج دینا، جس کو بھیجا جائے، جس کے لیے پڑھا جائے، اس کی مغفرت کا ذریعہ آسان ہو جاتا ہے، مغفرت کا سبب بن جاتا ہے۔ تو ایک کورس 70,000 کا ہے یا یہ ایک نصاب 70,000 کا ہے، یعنی جب 70,000 پڑھیں گے تو ایک آدمی کے لیے ہوگا۔ تو ہم اس کے لیے ٹارگٹ بنا لیں کہ ہم انشاءاللہ ذوالحجہ کے ان 10 دنوں میں 70,000 دفعہ پڑھیں گے، روز 7,000 دفعہ۔ نہ ہو سکا تو بھائی 12-15 دن میں پورا کر لیں گے، ٹارگٹ تو بنائیں، لیکن اگر ہم کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ مہربانی فرما دیں گے، پورا ہو بھی جائے گا۔ وضو کی بھی ضرورت نہیں، وضو ہو تو بہت اچھا، چلتے پھرتے کام کاج کے دوران ہر وقت پڑھ سکتے ہیں۔ مرد ہو یا عورت، پوری زندگی میں کوئی ایسا لمحہ نہیں آتا کہ کلمہ پڑھنے کے اوپر کوئی پابندی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جب چاہے پڑھے، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو اس کو شوق سے اور ہم پابندی سے پڑھیں۔ اس کے اوپر ایک واقعہ بھی ہے، وہ بھی سن لیجئے۔ فضائل اعمال میں حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، ایک محدث سے، اور ان کا عمل یہ تھا کہ انہوں نے 70,000 دفعہ کئی کورس پڑھ کے نا، ایک کورس 70,000 دفعہ کا، مثال ایک والدہ کے لیے کر لیا، ایک والد کے لیے کر لیا، کسی اور کے لیے کر لیا، تو کئی کورس وہ پڑھتے تھے اور لوگوں کو ہدیہ کرتے رہتے تھے۔ یہ ان کی ایک عادت تھی۔ تو ایک دفعہ وہ بتاتے ہیں کہ میں مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، تو اس مجلس میں ایک نوجوان تھا جس کے بارے میں لوگوں میں یہ بات مشہور تھی کہ یہ صاحب کشف ہے، اس کو کشف القبور، قبر کے بارے میں کشف اس کو ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ سنا تو میں نے بھی ہوا تھا لیکن مجھے تصدیق نہیں تھی، بہرحال بیٹھے ہوئے تھے، تو اچانک وہ نوجوان تڑپا اور چیخا۔ میں نے پوچھا بھتیجے کیا ہوا؟ کہنے لگا چاچا جان، قبر میں میری والدہ کو عذاب ہو رہا ہے، یہ اس نے کہا۔ یہ کہتے ہیں کہ جب میں نے اس کی اس بات کو سنا تو اپنے ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے بات کرنے لگا، یا اللہ، یہ 70,000 کے جو میں کورس کرتا رہتا ہوں، نصاب کرتا رہتا ہوں، تو ایک ابھی ایسا ہے جو ابھی باقی ہے، جو میں نے کسی کو ہدیہ نہیں کیا، ایصال ثواب نہیں کیا، لیکن پڑھ کے رکھا ہوا ہے، یا اللہ آپ اس کو قبول فرما لیجئے اور اس کا ثواب میں اس کی والدہ کو بھیجتا ہوں۔ کہتے ہیں میں دل میں بات تھی، اللہ تعالیٰ سے میں نے اس طرح ارادہ کیا اور دل میں اس کی طرف وہ میں نے نیت کر لی، ارادہ کر لیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد اسی مجلس میں وہ نوجوان کو دیکھا، مسکرا رہا ہے، خوش ہے۔ اس سے پوچھا بھئی بیٹا کیا بات ہے، بھتیجے کیا بنا؟ کہنے لگا چاچا جان، اللہ نے مہربانی فرما دی اور میری والدہ کی قبر میں اب رحمت ہے۔ تو وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ مجھے اس واقعے سے 2 چیزوں کا اندازہ ہوا۔ ایک تو یہ بات کہ یہ عمل اللہ کے ہاں کتنا مقبول ہے، کتنے اس کے اثرات ہیں، کتنی جلدی ابھی نیت ارادہ کیا اور اتنی جلدی جو ہے اس کا اثر بھی محسوس ہو گیا۔ اور دوسرا کہ یہ شخص، یہ نوجوان صاحب کشف ہے۔ تو اس بات کو سننے کے بعد ہمیں یہ چاہیے کہ ہم کوشش کر کے، ہر آدمی کوشش کر کے ان 10 دنوں میں 70,000 مرتبہ کلمہ پڑھنے کا ارادہ تو کرے، باقی پورا کروانا اللہ کا کام۔ اگر نہیں 10 دنوں میں پورے ہوئے تو 15-20 دن میں بھی ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی ٹائم لیمٹ نہیں ہے کہ اتنے دن میں 70,000 کریں گے تو پورا ہوگا، جب بھی ہوگا۔ تو ہم اپنے ایصال ثواب کے لیے، خاندان والوں کے لیے، گھر والوں کے لیے، اپنے مشائخ کے لیے، اپنے اساتذہ کے لیے، جس کے لیے چاہے ہم کر سکتے ہیں تو اس کو ہم کرتے رہیں۔ اس کے کرنے کا ایک بہت بڑا اور فائدہ ہے۔ اگر ایک آدمی نے چند لوگوں کے لیے کر لیا، والدین کے لیے، دادا دادی کے لیے، نانا نانی کے لیے، یا قریب کے اور جاننے والوں کے لیے کر لیا، اب کیا ہوگا؟ اس کرنے والے کا اپنا نامہ، اس کے اپنے نامہ اعمال میں جو لا الہ الا اللہ کی تعداد ہوگی وہ لاکھوں کی ہوگی،
تو جس شخص نے زندگی میں لاکھوں مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہو تو موت کے وقت ایک دفعہ پڑھنا کتنا آسان ہوگا اس کے لیے. موت کے وقت کلمہ پڑھنا اس کے لیے کتنا آسان ہوگا. وہ جملہ، وہ بات، وہ کلمہ جو زندگی میں اس نے کثرت سے پڑھا ہو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، تو موت کے وقت پڑھنا کتنا آسان ہوگا. تو ہم اس کی فکر کریں، اہتمام کریں، اللہ مہربانی فرما دیں گے. اچھا، پورا کلمہ تو اس طرح ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو کوئی پورا پڑھے بہت اچھا، لیکن اس کے اندر ایک آسانی بھی ہے. وہ یہ ہے کہ انسان 10-15 مرتبہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور بیچ میں 10-15 کے بعد 30-40 دفعہ، 20 دفعہ، 50 دفعہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھ لے. اس کے بعد پھر 10-15 مرتبہ پورا پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اس میں کیا ہوگا کہ 70,000 کی تعداد نسبتاً آسان ہو جائے گی. ہم اس کا ارادہ کر لیں. یہ دن ہی ایسے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کو اپنا ذکر پسند ہے. اللہ اکبر، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، یہ کلمات حدیث میں آئے ہیں، اللہ کو پسند ہیں. اگر ہم اس کا ارادہ کر لیں گے اور یہ ساتھ جوڑ لیں گے تو انشاءاللہ یہ نور علی نور ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور اس عمل کو ہمارے لیے آسان فرمائے. آگے ہم چلتے ہیں انہی دنوں میں اگلا معاملہ روزوں کا. ان 9 دنوں میں روزے رکھنا ایک مبارک عمل ہے. پہلے 8 دن کے روزوں کا بھی ثواب بہت زیادہ ہے، ہر دن کا ثواب ہے عبادت کا. جو 9 ذی الحجہ کا خصوصی روزہ ہے نا، خاص 9 تاریخ کا، اس کے لیے تو بہت زیادہ فضیلت ہے. شریعت مطہرہ میں ایسے اعمال تو بہت ہیں کہ پچھلے گناہ معاف. مثلا رمضان کتنی بڑی عبادت ہے. فرمایا جس نے ایمان اور احتساب کی نیت سے، ثواب کے حصول کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے، پچھلے گناہ معاف. شب قدر میں عبادت کی، پچھلے معاف. پورا مہینہ پابندی کے ساتھ تراویح پڑھی جو 20 رکعت سنت ہے، تو پچھلے گناہ معاف. لیکن ایسے اعمال جس میں پچھلے اور اگلے گناہوں کی معافی کا اعلان ہو وہ بہت تھوڑے ہیں، بہت مخصوص ہیں. ان میں سے ایک یہ 9 ذی الحجہ کا روزہ ہے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ 9 ذی الحجہ یوم عرفہ کا جو روزہ ہے، 9 ذی الحجہ کا جو روزہ ہے، اس میں 2 سال کے گناہوں کی معافی ہے، ایک پچھلا سال اور ایک اگلا سال. ابھی تو سال آیا نہیں، اس کی بھی گناہوں کی معافی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ اس عمل کو پابندی سے کیا کریں. امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے نبی علیہ السلام سے دین سیکھا اور بعد میں پھر امت کو خوب دین پہنچایا، بڑا کام کیا زندگی بھر دین کا، وہ پابندی سے 9 تاریخ کا روزہ رکھتی. بڑھاپے میں، کمزوری میں، سفر میں، گرمی میں، جو بھی ہوتا وہ کوشش کرتی تھیں کہ 9 تاریخ کا روزہ وہ ضرور رکھیں. وہ اس کی اہمیت کو سمجھتی تھیں. تو ہمیں بھی چاہیے، کوشش تو یہ کریں کہ ہم زیادہ روزے رکھیں، صرف 9 کا اکیلے نہ رکھیں، کئی روزے رکھ لیں. لیکن اگر کسی وجہ سے مجبوری ہے، معذوری ہے، بیماری ہے، کوئی وجہ ہے نہیں رکھ سکے، تو 9 کا تو کوشش کر کے لازمی رکھ لیں. بہت بڑی نعمت ہے، تو اس سے محرومی نہ ہو، اس کی ہم ضرور فکر کریں. کچھ لوگوں کے روزے قضا باقی ہوتے ہیں، تو وہ قضا روزے رکھ لیں، نفلی نہ رکھیں، بہت اچھا ہے. اگر وہ نفلی روزے رکھیں تو قضا بعد میں رکھیں. ایک ہی روزے میں قضا اور نفل دونوں کی نیت جمع نہیں ہو سکتی. یہ سوال عام لوگ پوچھتے رہتے ہیں، تو اس کو یہاں ذکر بھی کر دیا. اب ایک اور چیز، سوشل میڈیا کے عام ہونے سے اور بہت زیادہ لوگ جو ہے نا مستند اور غیر مستند جو آیا بس اس پہ آگے فارورڈ کرنا اور اپنا انپٹ ڈال دینا، اپنی رائے کا اظہار کر دینا، عجیب عجیب آج کل معاملات چل رہے ہیں. اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم صرف مستند واٹس ایپ گروپس تک، مستند ویب سائٹس تک ہی محدود رہیں، باقی سب کو چھوڑ دیں. کہاں کس کی کوئی تصدیق کرے گا؟ چند مستند چیزوں کی تصدیق کر کے وہیں اپنے آپ کو محدود کر لیں. ان چند کے اندر بھی اتنا ڈیٹا آ رہا ہے، ہم اسی کو سن کر سمجھ کر عمل کر لیں تو ہماری زندگی کے لیے کافی ہے. ہاں، جو علماء ہیں، مفتی حضرات ہیں، تحقیق کا کام پھر ان کا ہے. عام لوگوں کے لیے اتنا کافی رہتا ہے. اب اس میں آج کل کئی سالوں سے ایک نیا مسئلہ چل رہا ہے. وہ کہتے ہیں جی 9 تاریخ جو ہے، 9 تاریخ کا روزہ سعودی عرب کے ساتھ رکھنا ہے کہ پاکستان کے ساتھ رکھنا ہے. اب یہ علماء کی تو بات نہیں ہے، لوگوں نے اپنا انپٹ ڈال دیا اور ایک شوشہ چھوڑ دیا اور ایک وسوسہ بیچ میں ڈال دیا. بھئی
عید ہم پاکستان میں رہتے ہوئے اپنے ملک میں رہتے ہوئے پاکستان ہو یا جس کا جو ملک ہے، پاکستانی جو ہیں پاکستان میں رہتے ہوئے عید پاکستان کے حساب سے کر رہے ہیں، چاند پاکستان کے حساب سے دیکھ رہے ہیں، سحری افطاری پاکستان کے حساب سے کر رہے ہیں، اور رمضان کے روزے بھی پاکستان کے حساب سے کر رہے ہیں، 10 محرم کا روزہ بھی پاکستان کے حساب سے کر رہے ہیں، سارا سال کے باقی تمام اعمال پاکستان کے حساب سے کر رہے ہیں۔ یہ 9 تاریخ کو کوئی نیا قانون آ گیا تو ایسا کچھ نہیں ہے کہ 9 تاریخ کو کوئی قانون بدل گیا، جو جہاں ہے وہ جب بقرعید بھی ہم 10 تاریخ کو کریں گے اپنے حساب سے کریں گے، تو اسی طرح 9 بھی جو جس ملک میں ہے اپنے ملک کے حساب سے کرے گا۔ تو ہم ان باتوں کا اہتمام کریں گے، ہمارا یہ مہینہ، یہ عاشرہ بہت برکتوں والا ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ کی محبت ہمارے اندر بڑھتی چلی جائے گی۔ اور ایک آخری بات ذکر کے اعتبار سے، پھر آگے قربانی کے معاملات ہیں تو وہ انشاءاللہ کسی اور مجلس میں ہو جائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مہینہ دی ہے ذکر فکر کے لیے، تو ایک اور چیز اللہ رب العزت نے اپنی مہربانی سے، اپنی رحمت سے امت کو عطا فرمائی، وہ یہ ہے ایام تشریق میں تکبیرات تشریق کا پڑھنا۔ ایام تشریق کیا ہیں؟ 9، 10، 11، 12 اور 13، یہ 5 دن ہیں۔ پہلے 4 دن کی 5 نمازیں 20 ہو گئیں، 5ویں دن کی 3 نمازیں عصر تک۔ 9 تاریخ کی فجر سے لے کر 13 تاریخ کی عصر تک تکبیرات تشریق ہر شخص نے پڑھنی ہے، حاجی ہے یا غیر حاجی ہے، مقیم ہے یا مسافر ہے، عورت ہے یا مرد ہے، اور پوری دنیا میں کہیں بھی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ ایک واجب جو ہے ہمیں دیا کہ ہر نماز کے بعد یہ تکبیرات تشریق ہمیں پڑھنی ہے، اور یہ واجب ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ہر نماز کے بعد مناسب اونچی آواز سے مرد کے لیے پڑھنا اور آہستہ آواز سے عورت کے لیے پڑھنا یہ واجب ہے، 1 مرتبہ پڑھنا۔ یہ کیا چیز ہے؟ ایک تو یہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا قرب انسان کو عطا کرے گی۔ دوسرا، حجاج کو اللہ تعالیٰ نے ایک نعرہ دیا ہوتا ہے، وہ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو یہ جب احرام باندھ لیتے ہیں اور سفر کے لیے، حج کے لیے نکلتے ہیں تو یہ پڑھتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو غیر حاجی ہیں، اپنے مقامات میں ہیں، اپنے ملکوں میں ہیں، ان کو بھی محروم نہیں فرمایا، ان کو بھی کہا وہ مجھے اس طرح وہاں پکاریں گے، تم اپنے اپنے گھروں میں رہتے ہوئے مجھے اس طرح سے پکارو، ان کو میں وہاں رحمتوں سے نوازوں گا اور تمہیں اپنے گھروں میں رحمتوں سے نوازوں گا۔ تو یہ مبارک عاشرہ ہے، اس میں ہمیں ان اعمال کی فکر کرنی چاہیے۔ قضا نمازیں اگر باقی ہیں، قضا روزے باقی ہیں، ان کی بھی فکر کرنی چاہیے۔ اور جو سب سے زیادہ اہم بات ہے، ان تمام نفلی عبادات سے بڑھ کر وہ کیا کہ ہمیں نافرمانی سے، گناہوں سے بچنا چاہیے۔ تو جتنا ہم بچیں گے اتنا فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، عزت والا مہینہ ہے۔ علماء فرماتے ہیں حرمت والے ان مہینوں میں اللہ رب العزت عمل کا ثواب بڑھا دیتے ہیں، نیکی کا اجر اور بدلہ بڑھا دیتے ہیں۔ جس طرح ان دنوں میں، ان مہینوں میں، ان اوقات میں نیکی کا اجر بڑھ جاتا ہے، بالکل اسی اصول کے مطابق گناہوں کا گناہ بھی بڑھ جایا کرتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان دنوں میں زیادہ اہتمام کے ساتھ گناہوں سے بچیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی کامل رحمت ہمیں عطا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور پوری امت کو اپنی رحمت میں شامل فرمائے، اور مسلمانوں کی جس وہ پریشانیاں ہیں اللہ مسلمانوں کو عزتیں عطا فرمائے، ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ www.darsequran.com